السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ فرینڈس، اگر آپ کا بچہ 3 یا 4 سال کا ہو گیا ہے اور وہ بولتا نہیں یا ایک دو لفظ ہی بولتا ہے اور آپ کے دوست رشتہ دار آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی 4 سال کا ہو کر بولا تھا، تو یہ ضروری نہیں کہ یہ بات درست ہو۔ ہر بچے کا اپنا اپنا فزیکل اور مینٹل لیول ہوتا ہے۔ کچھ بچے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں اور لیٹ بولتے ہیں، اور کچھ بچوں کا ذہنی اور جسمانی مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ لیٹ بولتے ہیں، اس لیے ان کا وقت پر ٹریٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کے دیر سے بولنے کی وجوہات اور اس کا علاج جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی، اس لیے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور اگر میرے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو اگلی آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ پہلے میں آپ کو کچھ سمٹمز بتاؤں گی جن سے آپ کو پتہ چل سکے گا کہ آپ کا بچہ اسپیچ ڈیلیڈ ہے یا نہیں۔ ماں بچوں کی گروتھ کے کچھ مائلسٹونز یعنی نشانیاں ہوتی ہیں۔ مثلا بچہ 3 ماہ کی عمر میں گردن سنبھال لیتا ہے اور 6 یا 7 ماہ کی عمر میں بغیر سہارے کے بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، اور 9 ماہ کی عمر میں کرالنگ کرتا ہے۔ اسی طرح اسپیچ کی بھی کچھ نشانیاں ہیں۔ بچہ جب 6 ماہ کا ہوتا ہے تو وہ کوئی ایک لفظ اپنے منہ سے نکالتا ہے جو اس کے ارد گرد زیادہ بولا جا رہا ہو، مثلا بابا یا ماما یا دادا، لیکن بچہ اس لفظ کو سمجھ نہیں پاتا، صرف بولتا ہے۔ 1 سال کی عمر تک بچہ کم از کم ایک لفظ کو سمجھ کر بولنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ 1.5 سال کا ہونے تک وہ 25 سے 30 لفظ بول اور سمجھ سکتا ہے، اور 3 سال کا ہونے تک بچہ چھوٹے چھوٹے سینٹینسز بول سکتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ ان مائل سٹونز پر پورا نہیں اترتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لیٹ ٹاکر ہے۔ اب میں کچھ وجوہات بتاؤں گی جو بچے کے دیر سے بولنے کا سبب ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں اور باپ دونوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بچے پر توجہ دے سکیں اور اس کے ساتھ باتیں کر سکیں۔ اگلی وجہ یہ ہے کہ بچے کی فیملی میں ڈیلے اسپیچ کی ہسٹری پائی جاتی ہے۔ ماں باپ دونوں میں سے کوئی یا ان کی فیملی میں سے کوئی اگر لیٹ بولا تھا تو بچہ بھی ڈیلیڈ اسپیچ ہو سکتا ہے۔ جن بچوں کا وزن پیدائش کے وقت نارمل ویٹ سے کم ہوتا ہے یا وہ پریگنینسی کے 37 ہفتوں کے بعد ہی پیدا ہو گئے ہوتے ہیں تو ان میں بھی لیٹ اسپیچ کا پرابلم پایا جاتا ہے۔ یا ایسے بچے جنہیں کوئی ذہنی یا جسمانی مسائل ہوں اور اپنی عمر کے بچوں سے ذہنی طور پر کچھ پیچھے ہوں تو بھی ڈیلیڈ اسپیچ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ فرینڈز، اگر آپ کے بچے کے پیٹ میں کیڑے ہیں جن کی وجہ سے وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، اسے انیمیا ہو گیا ہے، تو میری ویڈیو سٹمک ورمز ان چلڈرن کا لنک آپ اوپر کارڈ میں دیکھ کر اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک میں ہمارے لیے تمام مسائل کا علاج موجود ہے، اس لیے پہلے میں آپ کو ایک دعا بتا رہی ہوں۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے سکھائی تھی جب وہ فرعون کے دربار میں جانے لگے تھے۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں۔ آپ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر 11 بار اس دعا کو پڑھیں اور پانی پر دم کر کے یہی پانی بچے کو سارا دن پلائیں۔ انشاءاللہ آپ کا بچہ کچھ عرصے میں ہی بولنا شروع ہو جائے گا۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں جسمانی اور ذہنی سمٹمز پر میڈیسن دی جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ سمٹمز کی میڈیسنز بتاؤں گی۔ آپ جس میڈیسن میں اپنے بچے کے سمٹمز پائیں وہ میڈیسن دیں۔ ہومیوپیتھک میڈیسن سیف ہوتی ہیں اور کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں رکھتی۔ آپ بے فکر ہو کر بچے کو یوز کرا سکتی ہیں۔ دیر سے بولنے کی پہلی ہومیوپیتھک میڈیسن برائٹا کارب ہے۔ ایسا بچہ جو 3 یا 4 سال کا ہونے کے باوجود نہ بولے، بمشکل 1 یا 2 لفظ ہی بول سکے، بچہ جسمانی اور دماغی طور پر بھی اپنی عمر کے بچوں سے پیچھے ہو، اس کے علاوہ بچے کا گلا بہت جلد خراب ہو جاتا ہو، منہ سے رال بھی نکلتی ہو، تو برائٹا کارب 1 mg کے 5 ڈراپس فی خوراک دن میں 3 بار بچے کو ہر 1 ہفتے کے بعد پلائیں۔ یعنی اگر آپ نے سنڈے کو بچے کو میڈیسن کی 3 ڈوزز پلائی ہیں تو اگلے سنڈے آپ میڈیسن کی 3 ڈوزز پلائیں گے، اور درمیان کے دنوں میں آپ میڈیسن نہیں دیں گے، تو بچہ جلد ہی بولنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے گلے کی خرابی بھی ٹھیک ہوگی اور وہ جسمانی اور ذہنی طور پر بہتر ہوگا۔ میڈیسن کم از کم 2 سے 3 ماہ تک جاری رکھیں۔ اگر آپ کا بچہ کھانا ٹھیک سے نہیں کھاتا اور آپ کو اس کے پیچھے کھانا لے لے کر پھرنا پڑتا ہے تو آپ میری ویڈیو لاس آف ایپیٹائٹ ان چلڈرن کا لنک اوپر کارڈ میں دیکھ کر اپنی مشکل حل کر سکتے ہیں۔ اگلی میڈیسن کلکیریا کارب 1 mg ہے۔ ایسے بچے جو موٹے ہوں، ان کے سر پر پسینہ آتا ہو اور ان میں لیٹ سپیچ کا پرابلم ہو، ایک لفظ بھی نہ بولے، ان کے لیے بہترین مزاجی میڈیسن ہے۔ اگر بچے کو آٹزم کا مسئلہ ہے اور آپ کا بچہ موٹا ہے
تو یہ میڈیسن آپ کی بہت مدد کرے گی۔ ہر 15 دن کے بعد میڈیسن کی 5 ڈراپس کی ایک ڈوز بچے کو تھوڑے پانی میں ڈال کر دیں اور میڈیسن کو 2 سے 3 ماہ تک جاری رکھیں۔ ایسے بچے جو دوسرے لوگوں کے سامنے آنے سے ڈرتے ہیں، گھر میں ٹھیک رہتے ہیں لیکن غیر لوگوں سے بہت خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کا اگر دماغ کمزور ہو، کم بولتے ہوں، تو لائکوپوڈیم 30 کے 5 ڈراپس 2 گھونٹ پانی میں ڈال کر بچے کو دن میں 3 بار پلاتے رہیں۔ بچہ دماغی طور پر اور جسمانی طور پر ٹھیک ہو جائے گا اور اس کی اسپیچ میں بھی بہتری آئے گی۔ اگر آپ کا بچہ جسمانی اور ذہنی طور پر بالکل صحت مند ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، صرف لیٹ اسپیچ کا پرابلم ہے، تو آپ نیٹرم میور 30 کے 5 ڈراپس 2 گھونٹ پانی میں ڈال کر بچے کو دن میں 3 بار پلائیں۔ 3 سے 4 ماہ تک پلانے سے بچے کا اسپیچ پروسیس امپروو ہوگا اور وہ بولنا شروع ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو ایک بایوکیمک سالٹ اور ایک مدر ٹنکچرز کا کمبینیشن بتاؤں گی جو آپ کے بچے کے ذہن کو تیز، یادداشت کو مضبوط اور فوکس کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنائے گا۔ آپ نے 2 میڈیسنز اشواگندھا مدر ٹنکچر اور باکوپا منیری مدر ٹنکچر لینی ہے۔ ان کے 3 ڈراپس 1 گھونٹ پانی میں ملا کر بچے کو دن میں 3 بار پلانے ہیں۔ اس کے ساتھ کالیفاس 6X کی 4 گولیاں دن میں 4 بار بچے کو کھلانی ہیں۔ یہ جسمانی اور ذہنی کمزوری کی بہترین میڈیسن ہے اور بچے کے دماغ کو مضبوط کرتی ہے۔ فرینڈز، اگر آپ کا بچہ بہت کمزور ہے، کچھ کھاتا پیتا نہیں، تو میری ویڈیو سوکھے پن کا آسان علاج آپ اوپر کارڈ میں دیکھ کر مدد لے سکتے ہیں۔ آپ نے کالیفاس 6X اور مدر ٹنکچرز کا یہ کمبینیشن اپنے لیٹ ٹاکر بچے کو ضرور پلانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے بتائی گئی میڈیسنز میں سے جو میڈیسن آپ کے بچے کے سمٹم سے میچ کرے وہ دینی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بچے کی خوراک کا خیال رکھنا ہے۔ اسے موسمی پھل اور سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھلائیں۔ بادام اور اخروٹ لازمی روزانہ 5 سے 7 دانے بچے کو کھلائیں۔ کچھ ہی ماہ میں آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔